میں آپ کو دو بندوں کی مثال دیتا ہوں۔ السلام علیکم میرے مورل ٹی وی اردو کے معزز و محترم سامعین کرام، حسب روایت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آج کی اہم گفتگو۔ اس کائنات کے خالق اور مالک نے روز ازل سے ہی دو راستوں کا تعین کر رکھا ہے۔ ان دو راستوں کے بارے میں اس نے ہمیں آگاہی دے دی، ہمیں پہچان بتا دی، نفع اور نقصان سمجھا دیا اور اس کی ختمی منزل بھی بتا دی۔ اس کے بعد مالک دو جہاں نے ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم جس راستے کا چناؤ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ راستے نیکی اور بدی کے ہیں، اچھائی اور برائی کے ہیں، جنت اور جہنم کے ہیں، ناکامی اور کامیابی کے ہیں، رحمان اور شیطان کے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب اس دنیا کے اندر رہنے والے افراد دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ میں آپ کو ان دونوں کی شروعات، دن رات گزارنے اور ذہن و باطن اور عمل کی کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کیفیات اور روز و شب اور ان کے مزاج کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، ان دو گروہوں میں سے، ان دو بندوں میں سے ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے توبہ نصیب کی اور وہ گھر سے اپنے بال بچوں کی روٹی کمانے نکلا ہے اور اس کے ذہن میں حلال حرام کی تمیز اور بیوی بچوں کی آخرت ہے۔ وہ ان کی جائز ضرورتوں کو جائز طریقے سے پورا کرنے نکلا ہے اور اس کا مقصد ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً یہ بھی سوچتا جا رہا ہے کہ اگر اسے فرصت ملے تو وہ اس وقت کو بھی نمازوں اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگا دے۔ اگر اسے ضرورت سے زیادہ رزق ملے تو وہ کس طرح یا کسی طریقے سے اپنے ارد گرد کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ وہ شخص وہ اپنے دل میں اس خوشی کو محسوس کرتا ہے جو دوسروں کے کام آ کر وہ محسوس کرتا ہے یا اسے محسوس ہوگی۔ اس کے لبوں پر ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ تیری شان جل جلالہ میری مانگ رزق حلال ہے۔ تیری شان جل جلالہ میری مانگ رزق حلال ہے، میری عاجزی کو کر قبول، میری زندگی کا سوال ہے۔ تیری شان جل جلالہ میری مانگ رزق حلال ہے، میری عاجزی کو کر قبول، میری زندگی کا سوال ہے۔ یعنی اس بندے کی تمام تر سعی اور کاوش اپنی اور دوسروں کی دنیا آسان بنانے میں لگی رہتی ہے۔ وہ ہر سو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا اور تقسیم کرتا رہتا ہے۔ اخلاق، بھائی چارہ، رواداری، محبت، اتفاق اور خلوص سے زندگی بسر کرتا ہے۔ سامعین محترم، دوسری طرف ایک بندہ ہے جو گھر سے عیش و عشرت کمانے نکلا ہے۔ وہ سوچتا جا رہا ہے کہ کس طرح کسی دوسرے کو دھوکہ دے، اس کا مال غصب کرے، کس طرح بڑے سے بڑے گھر اور بڑی سے بڑی گاڑی لے کر دوسروں کو مرعوب کرنا ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس اکٹھا کر کے دنیا بھر میں عیاشی کے اڈوں کی سیر کرنی ہے، اور کس طرح کمزوروں اور محروموں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس شخص کے اندر انا، تکبر، غرور، بدعہدی، امانت میں خیانت، بات بات پر جھوٹ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے،
اور وہ اس کا کھلا استعمال کرتا ہے، وہ اپنی آخرت اور دوسروں کی دنیا برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے عربی کے اندر، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی دی کہ اس سے لوگوں میں چل پھر رہا ہے، اور وہ اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، وہاں سے نکل ہی نہ سکتا ہو۔ اسی طرح کافروں کی نظر میں ان کے کام آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ مورل ٹی وی اردو کے معزز و محترم سامعین کرام، آپ نے دونوں اشخاص کا احوال سنا اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا آپ نے سماعت کیا۔ سامعین، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلنے میں ہی عافیت محسوس کریں، اپنی اور دوسروں کی دنیا اور آخرت آسان اور کشادہ کرنے میں راحت محسوس کریں۔ گفتگو کے آخر میں حرف دعا بلند کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دین کی خوشبو اور خوبصورتی عطا فرما دے، آمین۔ اگر آپ کو مورل ٹی وی اردو کی گفتگو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔